میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی درد مجھے یاد نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، جو وہ واقعہ ہے عجیب سا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے، اور جو آپ کا جسے کہتے ہیں بے بس ہو جانا اور رونا، اور ایک درد کا انداز بیان کرنا آپ کی شہادت پر اور آپ کے اس غموں پر، کہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حالت میں چلا بھی نہیں جا رہا تھا تو آپ بیٹھ کر کھسکتے کھسکتے زمین پر اپنے حمزہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تھے، اور جب نظر پڑی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا پہ، چچا بھی تھے اور دودھ پیتے رضائی بھائی بھی تھے، اور محبت بھی بہت تھی آپس میں چچا بھتیجے میں، اور لنک بھی بہت تھی، ایک دوسرے سے شباہت بھی بہت تھی، چہرے بھی بہت ملتے تھے دونوں کے، اور ان کی شہادت پر جو اللہ کے نبی پر غم ٹوٹا تو آپ کی چیخ نکلی تھی، واہ عماہ، یہ ایک لفظ ہے بڑا عجیب دردناک، اے میرے چچا، یہ کس نے کیا آپ کے ساتھ، یہ کیسے ہوا، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور آپ باقاعدہ اچکیاں بن گئی، روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اناؤنس اور اعلان کیا آخر میں کہ آج اس چچا کے بدلے میں 70 کو قتل کر کے بدلہ لوں گا۔ تو ایسی عجیب انداز ہو گیا تھا، کیفیت ہو گئی تھی، حالانکہ نبی الامہ، صبر کرنے والی ہستی، پوری زندگی صبر کرتے ہوئے آئے، پوری زندگی غم سہتے ہوئے آئے، ان سے زیادہ غم سہنے والا کوئی ہے دنیا کے اندر، یہ آئے گا؟ مجھے نہیں لگتا۔ بچپن سے ہی تربیت دی گئی ہے کہ اتنا خطرناک اور اتنا ڈینجر اور اتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماحولوں کا، تو اس لیے بچپن سے ہی نہ باپ رہے سر پہ، ماں بچپن سے ہی چھین لی گئی، 6 سال کی عمر میں ماں چلی گئی حضرت آمنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پر کیا گزری ہوگی، کبھی کسی نے تصور کیا؟ یقیناً بچوں کو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، 6 سال کا بچہ کوئی دکھائے مجھے چھوٹا سا، اس بچے کی کیا عمر ہے؟ 6 سال۔ جی 6 سال۔ ادھر آ بچہ، کیا نام ہے آپ کا؟ بلال میرا بچہ۔ دیکھیں تو اللہ کے نبی کا نمائندہ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمر تھی، 6 سال کا بچہ، خوبصورت لاڈلا حسین بچہ، ایک ڈیزرٹ میں کھلے میدان میں، کوئی ایسی تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں، کوئی قریبی چچا ہوتا، کوئی ساتھ میں کوئی ایسا ہوتا جو اٹھا کے لپٹا لیتا بچے کو، سبحان اللہ، ایسا معصوم بچہ، اتنا بڑا غم ٹوٹا، ماں جیسی چیز، ماں، کتنی قربت ہوتی ہے ماں کے ساتھ اور کتنی لنک ہوتی ہے، ذرا تصور کیجئے، باتیں نہیں ہیں یہ، آپ کسی احساسات میں تھوڑا سا گم ہو جائیے اور سوچئے کہ اتنا بڑا غم اتنے حسین لاڈلے پر ٹوٹنا جو اتنی قربت رکھتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قربت رکھنے والی کوئی ہستی دنیا میں آئی نہیں، اور یہ ہم سب کو اس پہ بلیف اور یقین ہے 100%، پھر بھی چلو جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی غم ٹوٹا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غم کے واقعات احد کے اتنے دردناک ہیں کہ میں اس کو اس وقت اس کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا، میں آپ کو صرف کچھ جھلکیاں ہلکی ہلکی سی آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ ٹائم بھی آپ لوگوں کا بہت قیمتی ہے اور آپ لوگوں نے نمازوں کے لیے جانا ہے، تو میں اس کو سوالات کے انداز میں پیش کروں گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے، اور مجھے یقین ہے کہ ہر شخص ان درد میں، ان واقعات میں، اس ماحول میں، اس مدینے کی قربانیوں میں سب شیئر کریں گے، سب ساتھ دیں گے، سب آگے بڑھ کر ہمت افزائی سے یہ بتائیں گے کہ ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہوا ہے اور ہم بھی یہ درد لے کے جا رہے ہیں یہاں سے، ہم نے بھی کچھ قربانی دینی ہے، اگر یہاں جانیں دی ہیں تو ہم ٹائم لگانے کے لیے تیار ہیں، اگر یہاں شہادتیں ملی ہیں اور یہ درجات ملے ہیں تو ہم بھی اس علم کے لیے وقت لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی اس نمائندگی کے لیے تیار ہیں، ہم بھی اس وراثت کا حق ادا کرنے کے لیے یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی وہ آنسر جواب دینے کے لیے جو سوال ہم سے ہوگا قبر میں، من نبیوں کا، عجیب کہنا تو بڑا آسان ہے، ہاں بھائی نبی کون تھے، سوال تو بڑا آسان ہے، یاد ہے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ جواب جب تک نہیں آئے گا جب تک کہ اس نبی کا حق ادا نہیں کریں گے، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ہمارا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ جوابات سب فیل ہو جائیں گے، اس وقت سب بھول بھال جائیں گے، کتنا ہی یاد کیا ہوا ہو۔ کردار اور عمل ضروری ہے، نام نہیں، کام چاہیے۔ تو میری پیاری بہنوں، میری پیاری بچیوں، آپ لوگ بہت امپورٹنٹ ہو اس امت کے لیے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے آپ لوگوں کو عقیدہ دیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے اس سے پہلے کہ اللہ نے یہ اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور اس کے بعد پھر جو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلتے جائیں، یہاں تک پہنچ گئے کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ میں اس نبی کے شہر میں لے کر آ کر اور یہ تمہیں ماحول دے رہا ہوں۔ یہ میری توفیق ہے، یہ میری تائید ہے، یہ میری طرف سے انفارمیشن ہے قبولیت کی کہ میں تم سے راضی ہوں، میری پیاری بندیوں میں تم سے خوش ہوں۔ جبھی تو تم کو میں نے یہ نصیب کیا، یہاں پہ لانا، یہ برکتیں لینا، یہاں کی عبادت، یہاں کے درد، یہاں کی انفارمیشن، یہاں کی تاریخ، یہ ہمارا اسلام کا سب سے پہلا عاصمہ ہے، کیپٹل آف اسلام ہے یہ ایک طرح سے، جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن پورا ہونے کا اناؤنس اور اعلان ہوا اور یہ قبولیت ملی۔ ان 10 سال کے اندر جو کام ہوا ہے وہ 53 سال میں نہیں ہوا تھا۔ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر جو قبولیت ملی ہے، اور جو عبادت اور جو فقہ اور جو دین اور جو علم اور جو قربانیاں ہیں، وہ سب سے ٹاپ ہیں، سب سے اعلیٰ ہے، اور وہی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور فار ایگزامپل ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، وہاں اس میدان احد کے اندر ایک ایسا بھی کردار تھا جس میں ہم کہتے ہیں ایک عظیم کردار اور اعلیٰ نام رکھنے والی ایک عورت تھی، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنی جان پیش کر دی تھی، اپنا ایک جد و جہد اور اپنی ایک قربانی اور اپنے دل میں بسی ہوئی ایمان کی دولت کا ایک نظارہ، ایک جذبہ۔ واہ کیا عورت تھی، سبحان اللہ۔ آج اس عورت کی ہمیں ضرورت ہے، آج اس عورت کا انداز ہمیں چاہیے ہے، آج اس عورت کا جذبہ ہمیں چاہیے، اس جیسا ایمان چاہیے، اس جیسی قربانی چاہیے، اس دین کے لیے وہ سجدہ چاہیے مجھے، جو ایسا سجدہ قبولیت والا جس میں وہ درد ہو اور وہ اسٹائل ہو اور وہ کوالٹی ہو، جو آج اس ماحول کو چینج کرنے کے لیے وہ ایک عورت کا ایک سجدہ کافی ہو جائے۔ سبحان اللہ، آج اس چیز کی ضرورت ہے، آج اس تربیت کی ضرورت ہے، آج اس علم کی ضرورت ہے، آج اس قربت کی ضرورت ہے۔ جو لنک نصیبہ نے اپنے رب کے ساتھ ایک اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک منظر پیش کیا تھا، آج ان سجدوں کی ضرورت ہے، آج اس ٹائم کی ضرورت ہے، آج اس وقت کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے بہنوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اگر کوئی اس عورت کا نام یاد رکھتا ہے تو ذرا سا ہاتھ اٹھائے۔ 1 2 3 4 5 6 7 ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور جزائے خیر دے، ماشاء اللہ۔ جی آپ بتائیے۔ حضرت خدیجہ جو تھیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں، ان کا تو مکہ میں انتقال ہو گیا تھا، آپ سب کو یقین علم ہوگا اس چیز کا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد، نام تو انہوں نے ایسا یاد دلا دیا اس وقت دل چاہ رہا ہے سارا ہی موضوع اب بدل دو، خدیجہ پہ آ جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ سب سے پہلا انعام تو اسی نے دیا اس امت کو، خدیجہ نے۔ اس محمد کو سنبھالنے والی سب سے پہلے تو خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ماں کے بعد، آمنہ کے بعد خدیجہ کا کردار رہا، سبحان اللہ۔ وہ ماں کا بھی حق ادا کر کے گئی ہیں، وہ بہن کا بھی حق ادا کر کے گئی ہیں، وہ وائف کا بھی حق ادا کر کے گئی ہیں، وہ بیٹی کا بھی حق ادا کر کے گئی ہیں۔ جو لطف اور جو عزت اور جو مقام اور جو نبی کی ساتھ وفاداری کی ہے اس عورت نے، واہ، میں تو ہر جگہ پر ہر اینگل سے حضرت خدیجہ کی تعریف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کا حق ادا میں نہیں کر سکتا اپنے الفاظوں میں۔ واہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو اس کا علم کا برکت عطا فرمائے، جزائے خیر دے۔ اب جو میرا سوال ہے بتائیں کہ ہاں جی کوئی ہاتھ ہے؟ جی بتائیے۔ ام عمارہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ،
ام عمارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والی، اپنی جان پیش کرنے والی. آسان بات نہیں ہے جان پیش کرنا، یہ سب سے ٹاپ چیز ہے، سب سے اعلیٰ ہے یہ چیز. حضرت نصیبہ نے یہ کردار ادا کر کے اللہ کے نبی کو بچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف کی ہے نصیبہ بنت کعب کی اس وقت، حقیقت میں وہ تعریف قابل ہے اس وقت ذکر کرنے کی. آپ فرماتے تھے بار بار، واہ ام عمارہ واہ، جو تم نے اس وقت کردار ادا کیا ہے، مجھے نہیں لگتا تمہارے بعد کوئی ایسا یہ کام کر سکتا ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اور اللہ کو بھی یہ کردار ان کا بہت پسند آیا، اور جنت کی معیت حضرت نصیبہ کو ملی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اچھا میری پیاری بہن، یار یہ اس بچے کو ادھر بھیجنا. آ جاؤ بیٹا، یہ ہماری جا کے جلدی سے بہن کو دیکھ کے سیدھے ہاتھ سے بولنا. شاباش، خالہ کو دیکھو. اچھا خالہ ہے، ماشاء اللہ. سبحان اللہ. دوسرا سوال، سب میرے ساتھ ایسا غور کیجیے گا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آمین. ماشاء اللہ. ادھر آ بیٹا، ادھر آ. ارے واہ، کمال کر دیا. شاباش، کیا تربیت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. انہی کے گھر درس ہوگا شیخ. اچھا اچھا، ماشاء عبداللہ اللہ، عبد الرحمان کا بیٹا. ماشاء اللہ. کل بچے آئے ہوئے تھے نا آپ کے پاس سیلفی صاحب کے ساتھ، انہی کے بھائی تھے عبداللہ عبد الرحمان. اچھا ماشاء یہ انہی کا اللہ، چھوٹا صاحب ماشاء تھا. اللہ. رانا صاحب کے جی بیٹے، رانا رانا امجد. صاحب کا چھوٹا صاحب تھا. اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اہلاً وسہلاً ومرحبا. اب میں ٹائم ذرا جلدی جلدی کروں گا، جوابات جلدی دینا، ٹائم آپ کے پاس کم ہے. دوسرا سوال، یہاں مدینے کے اندر ایک ایسی مسجد ہے جہاں صرف ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اللہ کمپلیٹ عمرے کا ثواب دے دیتا ہے. وارے میرے اللہ، کمال کر دیا تو نے. اپنا خزانہ لٹانے کا انداز ہی بڑا عجیب ہے. ارے ایسا کوئی ملے گا کسی کو؟ اللہ، یا اللہ، اتنا چاہنے والا اس امت کو، اتنی محبت کرنے والا، اتنا خزانہ لٹانے والا اس کے لیے، صرف 2 رکعت میں 5 منٹ میں. واہ، مکہ میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور حضرت حاجر کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے کتنا لمبا چوڑا ہمیں ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. وہ عمرے کا ثواب لینے کے لیے کتنے پسینے بہانے پڑتے ہیں، کتنی جد و جہد اور کتنی پابندیاں اور کتنے. اللہ اکبر. 2-2.5 گھنٹے کے بعد پھر بھی پتہ نہیں کنفرم نہیں ہوتا، یار کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی مسٹیک تو نہیں ہوئی، یار اس کا کفارہ کیسے کریں گے. یہاں پیارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ایک اناؤنس کرنا کہ واہ 53 سال کے بعد میرا نبی کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا اس جگہ پر، میرا نبی مسکرایا ہے، میرا نبی ہنسا ہے، میرے نبی کا مشن پورا ہونے کے اعلان ہوئے ہیں، اس جگہ پہ اخوت کا اعلان ہوا ہے. اس جگہ کے تو نام میں روشن کر کے دکھاؤں گا، قیامت تک کے لیے ایک ایسا گفٹ یہاں دوں گا جو کسی جگہ نہیں ملتا، کسی مسجد میں نہیں ملتا. پوری دنیا میں جاؤ ڈھونڈو، آؤ گے یہیں اور یہیں آپ کو یہ ثواب ملے گا. ذرا بتائیے اس جگہ کا نام کیا ہے اس مسجد کا؟ جی مسجد قباء. آپ جی، مسجد قباء. نعرہ تکبیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جلدی آ یار اللہ کے بندے. یہ ان کے پاس امانت رکھوا دیں، جائیں ان کو دے کے آئیں جلدی. آپ نے دیکھا کس نے جواب دیا؟ شاباش، او شاباش. آج تو یہ مراسل ہے اسلام کا، نمائندہ ہے. اللہ اکبر. یہ بھی قبولیت ہے بھائی اللہ کی طرف سے. تیسرا سوال، ماشاءاللہ. مسجد قباء اسلام کی تاریخی ایسی مسجد جس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے. سورہ توبہ کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمسجد، یہ وہ مسجد ہے اسس علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے. گواہی کون دے رہا ہے؟ اناؤنس کون کر رہا ہے؟ انفارمیشن کون کر رہا ہے؟ اللہ. ساتوں آسمان سے وحی اتر رہی ہے، امین الامہ لے کر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اتری اور قیامت تک کے لیے وحی. آج ہر تقریباً اس قرآن سے لنک رکھنے والے حفاظوں کے زبانوں پر یہ آپ کو انداز دکھے گا. سبحان اللہ. یہ آیتوں کا اور اس چیز کا اناؤنس نظر آئے گا. اس میں چاہے عورت ہو یا مرد ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جس کو اللہ نے یہ شرف دے دیا اور یہ قرآن کا نور اس کے سینے میں اتار دیا اور اس کو پڑھنے کا یہ شوق دے دیا، سبحان اللہ، وہ ضرور اس آیت سے گزر کراس کرتا ہے اور یہ اعلان ضرور کرتا ہے. سمجھ رہا ہو نہیں سمجھ رہا ہو، وہ اس کی اپنی اس کی یا تو کوتاہی ہے یا پھر اس کا پورا علم ہے، لیکن یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا رہے گا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی گواہی ساتوں آسمان سے اللہ نے دی ہے کہ اس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، خالص اللہ کے لیے رکھی گئی ہے. اس میں کوئی ریاکاری نہیں، اس میں کوئی دنیا کی لالچ نہیں، اس میں کوئی دکھاوٹ نہیں، اس میں خالص اللہ کے لیے یہ مسجد کا بنیاد رکھی گئی ہے.
من اول یومن پہلے ہی دن سے وہ زیادہ حقدار ہے احق ان تقوم بھی کہ میرے پیارے نبی اس کے بجائے کہ آپ مسجد زرار جو منافقین اور یہودیوں نے مل کر ایک فراڈ کیا ہے اور ایک دشمنی اور حسد اور جیلسی میں بنائی ہے، مسجد قباء کے برابر میں ایک اور مسجد بنا دی تھی منافقین نے کچھ یہودیوں کے ساتھ مل کر۔ یہود بنو نذیر کی آبادی یہی تھی بالکل قریب ہی اس مسجد کے، کہا چلو آؤ ہم اپنی ایک مسجد بناتے ہیں، کچھ پلاننگ کرتے ہیں، کچھ ان کے لیے فراڈ کرتے ہیں، کچھ ان کے لیے دشمنی کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے انفارمیشن آئی، جاؤ میرے پیارے جبریل جا کر اللہ کے نبی کو منع کر دو، اس مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، چاہے وہ تعریف کر رہے ہیں، چاہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ایک نیک کام کا ارادہ کیا ہے، ان اردنا الا الحسنى قرآن کی آیت ہے، پھر اللہ کہتے ہیں واللہ یشہد، اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں انہم لکاذبون، یہ اپنی بات میں جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو اس مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، لا تقم فیہ ابدا، منع کر دیا، لمسجد اسس علی التقوی، جس مسجد کی بنیاد تقوی پہ پہلے دن سے رکھ دی گئی ہے، من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اسی میں نماز ادا کیجئے۔ پھر ایک اور تعریف آ گئی، سبحان اللہ، سنیے، فرمایا فیہ رجال، یہاں ایسے لوگ رہتے ہیں، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو طہارت اور پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں اس کا مطلب ہے ہمیں یہ درس اور عبرت مل رہی ہے کہ ہم بھی ہمیشہ پاک صاف رہیں گے۔ اللہ، کیا مطلب، کس طرح پاک صاف رہیں گے؟ ہمیشہ نہاتے رہیں۔ جی فرمائیے، جی پلیز۔ جب استنجا کرتے تھے ڈھیلوں کے ساتھ پانی کا استعمال کرتے جی جی جی، سبحان اللہ، یہ لوگ جیسے میری پیاری بہن نے بتایا، یہ پانی کے ساتھ ساتھ اور بھی بالکل طہارت اور نظافت کے لیے یوز کرتے تھے چیزیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو طہارت اور پاکی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ چلو یہ تو ایک ظاہری پاک صاف ہو گیا، ایک باطنی پاک صاف کلیننگ بھی ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک جو اصل ہے، جو اوریجنل ہے، جس طرف میں جانا چاہ رہا ہوں، جس طرف میں یہ موڑنا چاہ رہا ہوں، جو میں اس سے عبرت لینا چاہ رہا ہوں، جو ہمارے اندر ہونی چاہیے اس وقت اس امت کو بے انتہا ضرورت ہے اس پاکیزگی کی اور اس کلیننگ کی۔ بتائیں بیٹا۔ دل کی پاکیزگی، اخلاص، زور سے۔ دل کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، سبحان اللہ، کمال کر دیا، کیا بات ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے حسد کو دل سے نکالنے کی۔ آپ پتہ ہے حسد کتنی خطرناک چیز ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے حسد کتنی خطرناک چیز ہے؟ ذرا سی مجھے کوئی جھلکی دے سکتا ہے؟ حسد کی مادت اگر میرے اندر ہے، میں نے کسی اپنی بہن کو دیکھ لیا، واہ جی واہ، اس کی تو شادی بڑی اچھی جگہ ہوئی ہے، واہ جی واہ، اس کی تو کار بڑی پیاری ہے، واہ جی واہ، یہ تو کلاس میں نمبر زیادہ لے گئی ہے، واہ جی یہ تو جب بولتی ہے تو اس کی تو بڑی قبولیت ہے۔ اور بڑے عجیب انداز کا شیطان ہم پہ حملہ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے، خاص طور سے نیک لوگوں پر، ان کے عمل کو برباد کرنے کے لیے۔ آج اس پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ فرمایا حسد اتنی خطرناک چیز ہے، کما ایسی کھا جاتی ہے اعمالوں کو جیسے کہ ایک آگ جو ہے لکڑ کو کھا جاتی ہے، لکڑی کو۔ اب دیکھیں نا، لکڑی کو جب آگ کھاتی ہے اور ختم تو پھر کیا بنتا ہے؟ وہ راکھ بن جاتا ہے، ایسے ہی نا، پھر وہ دوبارہ لکڑی بننے کے لائق نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے اعمال ختم۔ اب قیامت کے دن جب جائیں گے کہیں گے اللہ اکبر، اتنے اعمال کر کے آئے 60 سال 70 سال کے اندر، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس وقت دیکھیں گے، اس وقت اعمالوں کے زیرو، کیا ہو گیا؟ حسد تھا دل میں، سب کچھ تھا، نیک کام تھے، صدقات تھے، نمازیں تھیں، عبادت تھی، ذکر تھا، عمرے کیے، مدینے آئے، لوٹ کے گئے، خزانے لوٹے، سبحان اللہ کو، اور وہاں گئے تو سب غائب، سبحان اللہ۔ کیا وجہ؟ حسد کی مادہ تھی، خطرناک چیز جو تقریباً ہماری فطرتوں میں ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے کلین کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے اللہ کی نعمت کا احساس کرنا ہے کہ یہ نعمت جو کسی پر آئی ہے وہ اللہ کی دیوی ہے۔ تو اس نعمت سے حسد کرنا، اس کا مطلب ہے اپنے رب کی تقدیر پر اعتراض کرنا مقصود ہے۔ تو کوئی کر سکتا ہے اپنے رب کی تقدیر پر اعتراض؟ کتنی خطرناک چیز ہے۔ ہم اتنی آسانی سے اپنے اعمالوں کو ضائع کر دیں؟ نہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہم عقل مند ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پہ بلیو کرتے ہیں، ہم اس دین پر بلیو کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہے، ہم جہنم کے لائق ہیں ہی نہیں، ہم اپنے اعمالوں کو ضائع کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی اپنے پیسے کو ضائع کرتا ہے؟ نہیں، کبھی اس جگہ نہیں کرتا نا۔ اپنے پیسوں کو کون ضائع کرے گا؟ اتنی ساری دولت جمع کی ہے اور آسانی کے ساتھ اس کو ضائع کر دے، آگ لگا دے، کیوں؟
پاگل ہو، بے وقوف ہو؟ نہیں 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 نہیں، اپنی اعمالوں کی حفاظت کرنے کا آج اعلان کریں، اس جگہ پر اعلان کریں، اس مدینے میں، اس پاک جگہ پر، اس مقدس جگہ پر، اس نبی کے مشن کو پورا ہونے والی سب سے پہلی کیپٹل آف اسلام پر آج اس جگہ پہ یہ اعلان کریں، آج سے حسد کی مادت ہماری طرف سے ختم انشاءاللہ۔ اس کے لیے محنت کریں گے، اس کے لیے مانگیں گے اللہ سے۔ اگر نہیں ہوتا، دل میں برداشت نہیں ہوتا کہ نہیں کرا جاتا، اس پہ عمل نہیں ہو پاتا، کمزور ہیں، ویکنس ہے ہمارے اندر، ہم ہار جاتے ہیں ایسے مقام پر آ کے، ہم سے ہو جاتا ہے یہ، تو اب ہم اٹھائیں گے ہاتھ اور جھولی پھیلائیں گے، اس کی معیت، اس کی مدد ہم مانگیں گے کہ اللہ اگر تو ہمارا ساتھ دے دے اس چیز میں تو ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کی مدد لیں ساتھ میں، اپنے آپ پہ بڑا پن مت دکھائیں، نہیں میرا علم، میری نالج، میرا ایمان، میری عبادت، میری قربت، نہیں میری پیاری بہنوں، نہیں، اللہ کی معیت ہے تو کامیابی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے مانگیں۔ سب میرے ساتھ پڑھیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پڑھیں گی سجدے میں؟ پڑھتی ہوں گی انشاءاللہ۔ ایک اور دعا پڑھ لیں، بڑی مزیدار ہے، اور اس کو یاد کر لیں اور سب نے پڑھنا ہے، اور یہاں سے وعدہ کر کے جائیں اس دعا کا رزلٹ ایسا ہے کہ آپ کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہوگا یہ۔ پڑھیں سب میرے ساتھ یہ دعا، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، کیا معنی ہے، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ سب کو یاد ہوگی یقیناً، اور جس کو یاد نہیں ہے پلیز اس کو یاد کریں، اور بتائیں کس وقت پڑھیں گے، کوئی ہاتھ اٹھا کے بتائیں یہ دعا کی قبولیت کو۔ جی صبح شام کے اذکاروں میں پڑھیں گی، اور کوئی بتائے جگہ پڑھ دے گی، جی بتائیں، جی زور سے، سجدے میں، اور کوئی بتائے، جی جی صبح شام، جی بیٹا، ہاں تہجد میں، ہاں جی، ہاں کیا کہہ رہے ہیں ہر وقت، تہجد میں، جی ہاں جی، اور کوئی بتائے ہیں، نماز کے بعد جی سلام پھیرنے سے پہلے نعرہ تکبیر، کمال کر دیا، واہ رے میری پیاری بہن، آپ کی سوچ اور آپ کا علم، سبحان اللہ۔ جا بیٹا ادھر آؤ، جلدی سے گفٹ دو، کمال کر دیا، کیا بات ہے، سب سے زیادہ مقبول وقت ہے یہ، سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ پڑھیں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور جزائے خیر دے۔ بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، مجھے کوئی اور ایسا ٹائم دے دیجیے گا استاذہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ نماز کا وقت ہے، میں آپ لوگوں سے معافی کہ یہ زیادہ اہم ہے اس وقت نماز، تو اگلا انشاءاللہ کوئی اسٹیپ ملے گا، اس میں پھر ہم اور اپنے سوالات اور انشاءاللہ پیش کریں گے، اور یہ ایک خوبصورت سا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم کو، اس مجلس کو قبول فرمائے، اور اس میں ایسی برکت ڈال دے اور ایسی قبولیت ڈال دے کہ ہمارا اگلا اسٹیپ پچھلی لائف سے بہت امپورٹنٹ اور بہت اعلیٰ اور بہت مقبول ہو۔ سب بولیں آمین آمین انشاءاللہ۔ نیکسٹ اس میں ملاقات میں انشاءاللہ دعائیں بھی ایک خاص خصوصی دعائیں ہیں جو آپ سب نے مل کر میرے ساتھ کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ ہمیں اس میں موقع دے گا اور تائید و توفیق دے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وبارک اللہ فیکم۔ ہاں ایک وعدہ آپ سب کریں کہ جب مدینہ یاد آ جائے، یہ یقیناً آپ لوگوں کو یاد آئے گا، یہ مدینہ، یہ کیپٹل آف اسلام، اس کو بھولیں گے نہیں آپ۔ یہ درختوں کے سایوں میں بیٹھنا بھولیں گے نہیں، یہ کھجوروں کا درخت، یہ صحابہ اور نبی بیٹھتے تھے اس طرح۔ آپ کو پتہ ہے جتنی قصے تاریخی آئے ہیں وہ اسی طرح کے آئے ہیں کہ آپ کسی درخت کے سائے بیٹھے ہوئے اس طرح درس دے رہے تھے، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمیں ایک انعام ملا ہے، یہ موقع ملا ہے مجھے بھی، میں بھی پہلی بار اسی طرح بیٹھا ہوں، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی مجھ پر احسان رہے گا۔ اللہ آپ سب کو قبول فرمائے، جزائے خیر دے، اور ہمیں اس دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور شیطانی اور حسدی
فراڈوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم کو اور ہماری نئی جنریشن کو، اور اللہ ہم سب کی نیک مرادوں کو پورا کر دے۔ اور کسی کے دل میں کوئی نہ کوئی راز ہے، مجھے پتہ ہے، جو وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا، اور وہ چاہتے صرف میرے اور اللہ کے درمیان ہو۔ آج میں نے جنرل دعا کر دی کہ اللہ سب کی مرادیں تو پوری کر دے، سب کی نیتوں کو پورا کر دے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں جنت الفردوس میں جاؤں گی اللہ کے نبی کے ساتھ، یہ پوری ہو جائے گی اس وقت، یہ دعا میں آپ شامل ہو گئی ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ ہاں میں وہ آپ لوگوں سے پرومس لے رہا تھا کہ جب مدینہ یاد آئے تو اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو یاد کیجیے گا، خالد نام ہے، بھولیں گے نہیں، خالد بن ولید سے یاد کر لیجیے گا، تو مجھے ضرور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ میرا وعدہ رہا کہ میں اس مجمع کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھوں گا انشاءاللہ۔ بارک اللہ آپ جب فیکم۔ پاکستان جائیں گے تو آپ نے ان کے ادارے کا وزٹ کرنا ہے، یہ بھی وعدہ کر رہے ہیں آپ؟ جی جب آپ پاکستان جائیں گے تو آپ نے ان کے ادارے کا وزٹ کرنا ہے؟ پورا ادارہ ادھر آ جاتا ہے میرے پاس، اور کیا چاہیے مجھے؟ ادارے کی ہیڈ تو میرے پاس ہے، اللہ کی بند، اصل تو یہ ہے میرے لیے، ان کا جو کام ہے وہی سب کچھ ہے۔ آج ان کے اندر یہ جذبہ اور بڑھ جائے اور اسٹرانگ ہو جائے اور قبولیت آ جائے اور یہ دعائیں قبول ہو جائیں اور اس مقام کی برکتیں مل جائیں، یہ تو ٹاپ لیں گی انشاءاللہ، اور وہ ادارہ تو کامیاب ہوگا ہی ہوگا۔ دعائیں ہماری اس ادارے کے لیے ہے انشاءاللہ خیر کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، و جزاکم اللہ خیر الجزاء، و بارک اللہ